اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائل یو ٹی وی آپ کو سلام عرض کرتا ہے اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کی ویڈیو میں بات کرتے ہیں ایک دفعہ پھر برطانیہ کے حالات کی، اور یہ بگڑتے ہوئے حالات کس طریقے سے فتنۃ الدہیمہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آیا ہے کہ دجال کے آنے سے پہلے کس طرح یہ واقعات پیش آئیں گے۔ آج کی ویڈیو کو ضرور دیکھیں، ساتھ ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو ہٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ بات کرتے ہیں اس وقت فتنۃ الدہیمہ جو آہستہ آہستہ آپ برطانیہ میں نمودار ہو رہا ہے۔ انتہائی خراب ہوتے ہوئے حالات برطانیہ میں نظر آ رہے ہیں، جہاں لوگوں کو پیٹرول نہیں مل رہا ہے۔ اس کے علاوہ کھانے پینے کی اشیاء مارکیٹ سے غائب ہو رہی ہیں، لوگ سڑکوں پر ایک دوسرے سے گتھم گتا اور لڑتے مارتے ہوئے ایک دوسرے کو نظر آ رہے ہیں۔ وہ حالات پیش آ رہے ہیں جو ایک دفعہ پھر ہمیں لبنان کی یاد تازہ کرتے ہوئے ملتے ہیں۔ جس طریقے سے لبنان میں حالات پیدا ہوئے، وہ اسی طریقے سے اب برطانیہ میں بھی حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ بورس جانسن نے کہا تھا کہ یہ کچھ دنوں کے لیے حالات رہیں گے لیکن پھر معمولات کی طرف لوٹ جائے گی زندگی، لیکن ایسا بالکل نظر نہیں آ رہا۔ 5 دن ہو چکے ہیں اور جیسا کہ ہم نے ان تمام حالات کے آغاز پر یہ تبصرہ پیش کرتے ہوئے آپ کو بتایا تھا کہ اب حالات معمولات کی طرف نہیں جائیں گے اور مزید خرابی کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، لوگ مرتے مارتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اب وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، کھانے پینے کی اشیاء بھی غائب ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہیں یو کے میں، جو کہ صاف یہ ظاہر کرتی ہیں کہ ایک بڑا بحران برطانیہ کے دروازوں پر دستک دے رہا ہے، جہاں پھر ہمیں زندگی اب کبھی بھی معمول کی طرف لوٹتی ہوئی نظر نہیں آئے گی۔ اگر بات کریں، کچھ ایسے ہی حالات بیروت ایکسپلوژن کے بعد لبنان میں پیش آئے ہیں، اور یہاں پر یہ بات کہنا ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ الومناٹی کارڈز کو بھی کسی طور پر بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ 90 کی دہائی میں الومناٹی کارڈز نمودار ہوئے تھے، جہاں بہت سارے واقعات کی پیشن گوئی کی گئی، اور اسی میں ایک ایسے ایکسپلوژن کی بات کی گئی جس کو ورلڈ وار 3 کا نام دیا گیا تھا۔ گو کہ بہت سارے لوگ اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا تعلق یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی نیوکلیئر وار ہو دنیا میں، لیکن اگر ہم اس غور سے دیکھیں تو اس ایکسپلوژن میں ہمیں لبنان کے درخت کی صورت نظر آتی ہے جو اس کے جھنڈے پر نمایاں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، جہاں اس نقشے میں، اس فلیگ میں آپ کو نظر آئے گا کہ یہ ایک درخت سا بنا ہوا ہے جو کافی حد تک لبنان کے حالات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہمیں ملتا ہے، جس سے یہ بات شاید ظاہر ہوتی ہے کہ ورلڈ وار 3 بنیادی طور پر لبنان کے ایکسپلوژن کے بعد شروع ہو جائے گی، اور ایک غیر محسوس طریقے سے یہ وار اب شروع ہو چکی ہے جس میں پوری دنیا میں حالات بگڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ الومناٹی کارڈز اپنی پیشن گوئیوں کے حوالے سے بہت زیادہ دنیا میں مشہور ہے، جہاں اس نے ایک زمانے سے لے کر اب تک بڑی بڑی پیشن گوئیاں کی ہیں۔ آئل سپل کی بات ہو یا 9/11 کے واقعات ہوں، کمبائنڈ ڈیزاسٹرز کی بات ہو یا دیگر دوسری حالات کی بات ہو، الومناٹی کارڈز کے حوالے سے بہت زیادہ لوگ آپس میں بات کرتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ لیکن اگر ہم بات کریں اس وقت جو حالات پوری دنیا کو درپیش نظر آ رہے ہیں، تو اس سے یہ صاف محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کی طرف خاص طور پر اشارہ کیا تھا۔ ہم اس حدیث کو پڑھیں گے جو سنن ابو داؤد میں موجود ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ کرونا وائرس کے آنے کے بعد بھی کچھ ایسی ہی سچویشن پیدا ہوئی تھی، اور لگتا تھا کہ کافی حالات خرابی کی طرف جائیں گے، لیکن بعد میں کچھ صورتحال بہتر ہوئی۔ لیکن اب ایک دفعہ پھر بڑے بحران کا برطانیہ کو سامنا ہے، جو آہستہ آہستہ پوری دنیا کو شاید اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ گیس کا بحران بھی شاید اس ونٹر میں یورپ میں نظر آئے۔ ساتھ ساتھ آسٹریلیا کی بھی بات اب کہی جا رہی ہے کہ وہاں کھانے پینے کی اشیاء غائب ہو سکتی ہیں مارکیٹ سے، کیونکہ ریٹیلرز جتنے بھی ہیں، جو پرووائڈرز ہیں، ان کو سخت بحران کا سامنا ہوگا۔ پوری دنیا امریکہ اور برطانیہ پر ڈیپینڈ کرتی ہوئی ایک لحاظ سے نظر آتی ہے، لیکن بریکسٹ کے بعد کہا یہ جا رہا ہے کہ لوری ڈرائیورز کی شدید کمی کا شکار ہے برطانیہ۔ گو کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اقتصادی بحران اس سلسلے میں بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے، کیونکہ امریکہ کا ڈیٹ کرائسس اس وقت $28 ٹریلین تک پہنچ چکا ہے، جہاں یہ بات بھی نظر آ رہی ہے کہ اگر ڈیٹ سیلنگ کو ریز نہیں کیا گیا اکتوبر میں، جو 18 اکتوبر ہے، تو 18 اکتوبر کے بعد پوری دنیا میں ڈالر کے کولیپس کے
حالات پیدا ہو جائیں گے۔ اس وقت لگ رہا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ شٹ ڈاؤن کی طرف جا رہی ہے، جو 2013 میں ایسے ہی صورتحال درپیش آئی تھی جہاں پوری دنیا لرز رہی تھی۔ اکتوبر کا مہینہ انتہائی اہم مہینہ سمجھا جا رہا ہے، جہاں ایک طرف یہ بات بھی نظر آ رہی ہے کہ تائیوان کے مسئلے پر کوئی بڑی لڑائی ہو سکتی ہے۔ کیا اکتوبر کا مہینہ پوری دنیا کے عالمی حالات کو طے کرے گا؟ یہ سوال ہم اپنے ناظرین اور سامعین کے سامنے رکھتے ہیں۔ یقینی طور پر اس مہینے میں ہمیں بڑے حالات چینج ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، بڑے واقعات ہمیں ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہاں آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ ان تمام باتوں کی پیشن گوئی شیخ ناظم الحقانی نے سن 2010 میں اور 2011 میں اپنے انتقال سے کچھ عرصے قبل کی تھی، جہاں انہوں نے یہ کہا تھا کہ پوری دنیا کی حکومتیں آہستہ آہستہ گرنا شروع ہو جائیں گی اور فتنۃ الدہیمہ پوری طریقے سے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے گا۔ فتنۃ الدہیمہ کے متعلق آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ جدید مفسرین یہ بات کہتے ہیں کہ فتنۃ الدہیمہ کا آغاز عرب اسپرنگ سے ہوا، جہاں پورے مڈل ایسٹ میں انتہائی حالات خراب ہوئے۔ پھر اس کے بعد ایک بے روزگاری، وہاں پر ساتھ ساتھ اشیاء خورد و نوش کی قلت، اور اس کے علاوہ پیٹرول کا بحران بھی بڑے نظر آیا ہے۔ پورے لبنان میں تو یہ صورتحال بہت زیادہ نمایاں ہو کر نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ تیونس اور دیگر دوسرے عرب ممالک میں یہ سچویشن پیش آ رہی تھی، لیکن کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ موجودہ دور کے ایک انتہائی ترقی یافتہ ملک برطانیہ جیسے ملک میں ایسی صورتحال ہمیں نظر آئے گی، جس سے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی صداقت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کو یہ بتا دیا تھا آج سے 1400 سال پہلے کہ دنیا ایک آخری وقت ایسا آئے گا جہاں ہر شخص کے منہ پر یہ تماچا لگائے گا۔ آئیے اس حدیث کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ انتہائی خوبصورت حدیث جو سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، آپ اس کو مشکات شریف والیوم 3 میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس حدیث کو آپ کے سامنے لائیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں۔ انتہائی خرابی کی طرف ہوتے ہوئے حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں پوری دنیا کے، اور جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ پہلے سے ہی بتا دیا تھا۔ آئیے اس حدیث کو پڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 5168، یہ مشکات شریف والیوم 3 کو آپ کھول سکتے ہیں، جہاں چند فتنوں کے بارے میں پیشن گوئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فتنوں کا ذکر کیا اور بہت زیادہ قریب ذکر کیا، یہاں تک کہ احلاس کا فتنہ بیان کیا، یعنی اس فتنے کا جو عرصہ دراز تک قائم رہے گا۔ ایک شخص نے کہا کہ احلاس کا فتنہ کیا ہے، یعنی اس کی کیفیت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ بھاگنا ہے، یعنی لوگ ایک دوسرے کے خوف سے بھاگ نکلیں گے، اور زبردستی مال کا چھیننا۔ بنیادی طور پر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہی احلاس کا فتنہ شروع ہو گیا تھا، جہاں بڑے پیمانے پر پھر ہمیں یہ بات نظر آئی کہ لوگ جو ہیں وہ اس میں ملوث ہوئے۔ خاص طور پر ہم یہ بات یہاں پر وضاحت کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں کہ خلافت راشدہ میں جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو امن دیا، اس کے بعد ہمیں یہ دیکھا کہ خلافت راشدہ کے خاتمے کے بعد یہ صورتحال پیش آئی، جہاں لوگ پھر ایک بڑے فتنے میں مبتلا ہوئے۔ اس کے علاوہ ہم پھر بات کر سکتے ہیں کہ پھر صراع کا فتنہ ہوگا، یعنی خوشحالی، اسراف اور عیش و عشرت کا فتنہ۔ اس فتنے کی تاریخی ایک شخص کے قدموں سے نیچے نکلے گی جو میرے اہل بیت میں سے ہوگا، یعنی یہ شخص فتنے کا بانی ہوگا۔ وہ شخص یہ خیال کرے گا کہ وہ میرے خاندان میں سے ہے لیکن حقیقت میں مجھ سے نہ ہوگا، یعنی وہ اگرچہ میرے خاندان سے ہوگا لیکن میرے طریقے پر نہ ہوگا۔ اس وقت میرے دوست پرہیزگار لوگ ہوں گے، پھر لوگ ایک شخص کے ہاتھ پر بیعت کریں گے جو کولے کے اوپر پسلی کے مانند ہوگا، یعنی جس طرح پسلی کولے کے بعد غیر مستقیم ہوتی ہے وہ اسی طرح غیر مستقل مزاج ہوگا۔ اگر ہم یہ بات دیکھیں کہ 19ویں صدی کے آغاز پر جہاں پوری مڈل ایسٹ میں سلطنت عثمانیہ کو ایک بہت بڑے فتنے کا سامنا تھا، اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں پر حسین بن علی جو کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور اس کو شریف مکہ کے عہدے کا اعزاز حاصل تھا، اس نے یہ بات پھر شروع کری، جہاں پر پھر یہ بات بھی بعد میں نظر آئی ہمیں کہ آل سعود نے قبضہ کر لیا تھا اور پیٹرول نکل آیا، جس کی وجہ سے انتہائی خوشحالی آئی، اور یہی وہ فتنۃ الاحلاس ہے جس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ذکر کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگر دیکھیں تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے اس حدیث میں
کے بعد میں پھر فتنۃ الدہیمہ کا آغاز ہو جاتا ہے، یعنی 2011 سے آپ اس کو حساب لگا سکتے ہیں، جو اب انتہائی تیزی سے ہمیں نظر آ رہا ہے۔ گو کہ اس کا آغاز ہوا تھا لیکن وہ شدت اب پکڑ رہا ہے، خاص طور پر کورونا وائرس کے آنے کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فتنۃ الدہیمہ جس کا ذکر آتا ہے اس حدیث میں، وہ انتہائی شدت کے ساتھ ہوگا۔ جس شخص کی بات کی گئی کہ غیر مستقل مزاج ہوگا، وہ شاید محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس سے مراد آل سعود کے شاہی خاندان کے لوگ ہیں۔ اس کے بعد دہیمہ کا فتنہ ہوگا، یعنی سیاہ و تاریک فتنہ۔ یہ فتنہ میری امت میں سے کسی شخص کو باقی نہ چھوڑے گا اور ہر شخص کے منہ پر ایک تماچا لگائے گا، یعنی سیاہ و تاریک فتنے کی بات کہی۔ دہیمہ کا لفظ انتہائی اہم دہن سے نکلا، یہ فعل ہے جس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ کوئی کسی پر رات کے وقت چھاپا مارا جائے، اچانک چھاپا مارا جائے۔ اس کے علاوہ دہیم جو کہ تاریخ یعنی کالے رنگ کو کہتے ہیں، اس سے بھی مراد ہو سکتی ہے، یعنی سیاہ و تاریک فتنہ ہوگا۔ یہ فتنہ میری امت میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑے گا اور ہر شخص پر ایک تماچا لگائے گا، یعنی ایک شخص بھی اس کے اثر سے محفوظ نہیں رہے گا۔ جب کہا جائے گا کہ یہ فتنہ ختم ہو گیا تو اس کی مدت کچھ اور بڑھ جائے گی، اس کے بعد یہ فتنہ طول کھینچے گا، آدمی صبح کو مومن اٹھے گا اور شام کو کافر ہو جائے گا، یہاں تک کہ آدمی دو خیموں میں تقسیم ہو جائیں گے، یعنی دو فرقوں میں منقسم ہو جائیں گے۔ ایک خیمہ ایمان کا ہوگا جس میں اتفاق ہوگا اور ایک خیمہ نفاق کا ہوگا جس میں ایمان نہ ہوگا۔ جب ایسا وقوع میں آ جائے تو تم دجال کا انتظار کرو، یعنی اسی روز یا دوسرے دن۔ یعنی یہ فتنہ انتہائی تیزی سے نمودار ہوگا، جہاں پھر یہ بات بھی دوسری احادیث کا تقابلی جائزہ اگر پیش کریں تو اس میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں ہوگا، لوگ بھوک سے اور بڑی بڑی جنگوں سے میں مبتلا ہو جائیں گے، ساتھ ساتھ لوٹ ماری حرج کے واقعات بھی نظر آئیں گے، جیسا کہ بخاری شریف کی ایک دوسری حدیث میں ہمیں ملتا ہے۔ اور اس وقت محسوس یہ ہو رہا ہے کہ جو برطانیہ میں حالات پیش آ رہے ہیں اس سے یہ صورتحال مزید سامنے آ رہی ہے۔ اکتوبر کے مہینے میں ہی شاید یہ لگ رہا ہے کہ تائیوان کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے چین کوئی بڑی کوشش کرے، جس سے امریکہ بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی نظر آ رہی ہے کہ اگر ڈیٹ سیلنگ کو ریز نہیں کیا گیا تو پھر ایک ایسا کولیپس آئے گا جو پوری دنیا کو متاثر کر دے گا، اور کھانے پینے کی اشیاء خاص طور پر اتنی مہنگی ہو جائیں گی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ بے تحاشا مہنگائی ہوگی اس زمانے میں۔ اب صورتحال کس طرف جائے گی، یہ احساس اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہمیں بعد میں نظر آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو فتنۃ الدہیمہ کے اثرات سے محفوظ رکھے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دور میں جو دجال سے آنے سے تھوڑی سی پہلے نمودار ہوا ہے اس میں ہمیں مومن رہنے کی اور خاص طور پر اپنے ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔